یا ودودو کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر اس سے پہلے آپ نے کئی بار یا ودودو کو پڑھا ہے اور آپ کو فائدہ نہیں ہوا اور آپ کو اس کی تاثیر نہیں ملی، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر صرف ایک بار اس ترتیب کے ساتھ یا ودودو کو پڑھ کے دیکھیں، جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ دیکھیں یہ عمل کرنے کے 3 منٹ بعد آپ اس کا اثر دیکھ لیں گے، اس کی تاثیر اور طاقت دیکھ لیں گے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جس کے دل میں بھی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ رکا ہوا ہے، کوئی شخص آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ کا کام نہیں کر رہا، آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں اس کا دل نرم ہو جائے، پتھر کو بھی کہتے ہیں یہ موم کر دیتا ہے یہ یا ودودو کا عمل، بشرطے کہ اس طرح آپ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کی ترتیب سمجھیے گا ذرا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ دیکھیں نیت سب سے پہلے انتہائی ضروری ہوتی ہے، کوئی کام بھی نیت کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے نیت کی ضرورت ہے، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم حج کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے نیت کی ضرورت ہے، نیت اس کے بغیر حج بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر کام میں نیت کرنا ضروری ہے۔ وضو کرے، کوئی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیحات کرے، وظیفہ کرے، نیت کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو آپ نے نیت کی، اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اور تعوذ اور تسمیہ اگر نیت کا کسی کو طریقہ کار نہیں آتا تو وہ ضرور مجھ سے پوچھے، میں بہت ساری ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں کہ نیت کیسے کی جاتی ہے۔ ہر ایک چیز کی نیت کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے نا، نماز کی سنتیں ہیں، فرض ہیں، نوافل ہیں، ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ تمام نیتیں ہوتی ہیں۔ تو اعمال کے لیے، وظائف کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ تو نیت کر کے آپ نے اپنے مقصد کی، آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھا۔ صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی درود پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، کیونکہ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں۔ درود پاک جس عمل کے اول آخر پڑھا جاتا ہے نا، اس عمل کے اندر بندہ ضرور کامیاب ہوتا ہے، بشرط ہے کہ اس نے اس ترتیب کے ساتھ عمل کیا ہو۔ اور اس ترتیب کے ساتھ اگر کرتا ہے پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کی وجہ میں آخر میں ضرور بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کے اندر ان میں سے کوئی خامی موجود ہے تو آپ اس کو اپنے سے دور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے مخلوق کو مسخر کیا جا سکتا ہے، بے حد تاثیر رکھتا ہے، دور دور تک۔ اگر آپ کی عزت اور شہرت نہیں ہے، آپ کو لوگ پریشان کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں لوگ بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو کریں گے تو دور دور تک لوگوں میں عزت اور شہرت ہو جائے گی، کیونکہ بے حد اس عمل کے ذریعے لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے وہی تمہارا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ صاحب اقتدار لوگوں میں وقت کی نظر، یعنی کہ وہ بھی آپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس عمل کے کرنے والے کو۔ خواتین ہے تو اس کی اپنے میکے میں، سسرال میں عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوئی مرد ہے اس کا اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اور یہاں جتنی بھی چیزیں اس کے قریب قریب ہے، ہر کوئی اس کو عزت سے نگاہ سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ترتیب اور طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ درود پاک کے بغیر اس عمل کی تاثیر نہیں ملے گی، کیونکہ درود پاک بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ درود پاک درود پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح درود السلام روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔
تو درود پاک جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام رحمت خداوندی کا باعث بنتا ہے۔ درود و سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام دنیا کے غموں سے نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے درود و سلام پڑھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھا۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے جسے مل جاتی ہے اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خدا بندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، دل کی پاکی، دل کی پاکیزگی، بلاؤں کو دور کرنے والا، روح کو مسرت دینے والا، روحانی پریشانیوں، جسمانی پریشانیوں کا علاج، غربت افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ، شفاعت کی کنجی، کامیابی کی کنجی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے درود پاک ایسی چیز ہے جس کو جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے اتنا ہی بندہ اللہ کے قرب کے، اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کہ سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھا۔ درود پاک کی تعداد میں بھی آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے، اے ہمارے رب، یعنی کہ اے ہمارے رب تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں اس کو آپ عمل کو صبح بھی کر سکتے ہیں، رات کو عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں ان وقتوں کے اندر ہی اس عمل کو کریں تاکہ آپ کو اس عمل سے فائدہ حاصل ہو سکے، آپ اس عمل سے مستفیض ہو سکے۔ تو دیکھیں محبت کا احساس اس وقت بڑھتا ہے جب انسان محبت کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ اس لفظ کے وظیفے سے کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے؟ دلوں میں تو محبت کرنے والا میرا رب ہے نا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا میں فلاں کے دل میں اپنی محبت داخل کر لوں، نا، جس کے دل میں بھی میرا رب چاہتا